السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو یا مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکہ میں تشریف فرما رہے، پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو جو کچھ بھی ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے وہ سب کیا کہلاتا ہے؟ مدنی. یہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے. اس کے معنی بہت گہرے ہیں اور اس میں بہت ضروری اور اہم احکامات ہیں. اس کی آیات کی تعداد 286 ہے، 286، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، اور نزول کے اعتبار سے مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے. یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم سے. اس میں 100 سے زیادہ دفعہ لفظ جلالہ یعنی اللہ کا ذکر ہوا ہے. اس میں قرآن مجید کی سب سے طویل آیت جو 282 ہے، آیت دین، وہ نازل ہوئی. قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، وہ بھی اس میں سے ہے جو آیات کی سردار ہے. پھر اسی طرح اس سورت میں کفایت کرنے والی آیات ہیں جو اس کی آخری آیات ہیں، البقرہ کی آخری آیات. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کو کفایت کرتی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کفایت کرنے کا مطلب ہے قیام اللیل سے کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص رات کو دوبارہ اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا تو وہ ان آیات کو پڑھ کر سوئے. یعنی اتنی عظیم آیات ہیں، عرش کے خزانے تلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی. اور کچھ کہتے ہیں کہ آفات میں کفایت کرتی ہیں، یعنی ہر طرح کی تکلیف، پریشانی و مصیبت کے نازل ہونے سے بچاتی ہیں. اس صورت میں وہ آخری آیت بھی ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی بعض آراء کے مطابق جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو اس اعتبار سے یہ سورت قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے. جو شخص اس سورت کو پڑھ لیتا، صحابہ اس کی تعظیم کرتے تھے، یعنی اس کی عزت کرتے تھے، اس کو رسپیکٹ دیتے تھے کہ ہم میں سے یہ شخص سورۃ البقرہ پڑھا ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، جو وحی نازل ہوتی آپ اس کو لکھواتے اور وہ لکھتا تھا. اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران بھی پڑھ رکھی تھی، اور جب کوئی آدمی سورۃ البقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرتا تو وہ ہم میں سے برتر سمجھا جاتا، یعنی وہ ہم میں سے بہتر ہے جس کو یہ سورت آتی ہے. صحابہ اس سورت کو صرف حفظ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. اسی طرح قرآن مجید کی ابتدائی 7 سورتیں پڑھ لینے کا بھی بہت بڑا اجر ہے. انہی میں سے چونکہ یہ ایک ہے اس لیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، مسند احمد کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ابتدائی 7 سورتیں حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے، یعنی اس کو بہت بڑا اعزاز مل جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ طوال 7 دی گئی ہیں، پہلی 7 طویل صورتیں، یعنی البقرہ سے آگے، یعنی یہ تورات کے قائم مقام ہے. اور یہ قرآن مجید کا تقریباً 1/4 حصہ بنتا ہے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی پڑھ لیتا ہے تو اس لیے اللہ کا نام لے کے یہ سفر شروع کیا ہے تو اس کو جاری رکھیں تاکہ وہ وعدے اور وہ فضیلتیں جو اس کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ان کو حاصل کر سکیں. اس سورت میں بہت سے موضوعات ہیں، لوگوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، متقین، کفار، منافقین. پھر تمام انسانوں سے خطاب ہے یا ایھا الناس کہہ کے. انسان کی اوریجن کی تاریخ بتائی گئی ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں. پھر بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان کی خبریں ملتی ہیں. اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، کعبہ کو تعمیر کرنے کا. پھر اسی طرح مردہ کو زندہ کرنے کے واقعات ہیں. اس کے علاوہ بھی ہاروت ماروت کا ذکر ہے، پھر جالوت اور تالوت کا ذکر ہے. یہ تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے، صرف ایک عمومی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس سورت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اسی طرح اس سورت میں اسلام کے ارکان کا بھی ذکر ہے، جیسے توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، عمرہ، ان سب کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں. اسی طرح خاندانی زندگی سے متعلق اور معاشرتی زندگی سے متعلق احکامات ہیں.
جیسے قصاص، نکاح، طلاق، عدت، نفقہ، رضاعت، وصیت، یہ سارے احکامات سورۃ البقرہ میں پائے جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ایک مسلمان کو اس سورت کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس لیے بہت اچھا ہوگا اگر آپ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان رشتے داروں کو، اپنے ان ساتھیوں کو جو یہاں نہیں آ سکتے، جو باقاعدہ بیٹھ کر نہیں سیکھ پڑھ سکتے، ان کو آپ کم از کم اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں. تو وہ یعنی گھر بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ سنتے رہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ سفر میں ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ ان کی نگاہوں میں بہت اجنبی نہیں ہوں گے. جب آپ کسی حکم پر عمل کریں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ شخص اپنے پاس سے کوئی نئی راہ نہیں نکال رہا. یعنی اپنے ماحول میں اس روشنی کو بکھیرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے لیے وہ سب مددگار بن جاتے ہیں. اور اگر ان کو چھوڑ کر انسان سولو فلائٹ لے لے، تنہا کسی سفر پر نکل جائے تو اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں. بہرحال یہ آپ کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے. سورۃ البقرہ کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق سورۃ البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین کہا جاتا ہے، دو روشن صورتیں. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کا سفارشی بن کر آئے گا. یعنی قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. دو روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان ہو. یعنی دو بادل یا دو سائبان، کینوپی، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی دو قطاریں ہوں یا ڈاریں ہوں. ڈار کہتے ہیں نا جو پرندے اڑتے ہیں، ان کا گروپ. تو وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن دفاع کریں گی. ٹھیک ہے. تو حاجانی ان اصحابہما. اور پھر خاص طور پر سورۃ بقرہ کی بات کی آپ نے، فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی معاویہ کہتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے، کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ باطل پرستوں سے مراد ساحر یعنی جادوگر ہیں. یعنی اگر کوئی آپ پہ جادو کرنا چاہے تو اس کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وہ آیات موجود ہیں جو جادو کا توڑ بھی ہیں، اور اگر اس کو پڑھا جائے تو جادو اثر بھی نہیں کرے گا. اس سورت کی تلاوت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے. اسید بن حذیر کہتے ہیں وہ ایک رات سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اسی دوران گھوڑا بدکنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے اور وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا ٹھہر گیا. پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے پھر اچھل کود شروع کر دی. تو وہ وہاں سے پھر چلے گئے، ہٹ گئے اس جگہ سے، یعنی گھوڑے کے پاس نہیں پڑے. بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں گے جو وہ بھی سن رہا تھا. کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ گھوڑا اسے رون ڈالے گا. انہوں نے تلاوت بند کر دی. پھر انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کچھ دکھائی نہ دیا. صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابن حذیر تم پڑھتے رہتے. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ یحییٰ کو گھوڑا کچل دے گا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا. تو میں نے سر اٹھایا اور یحییٰ کی طرف گیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ چھتری جیسی چیز ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہے، جیسے بڑا سا شینڈلیئر ہو. پھر میں دوبارہ باہر آیا تو میں اسے دیکھ نہ سکا، پھر دوبارہ نظر نہیں آیا. آپ نے پوچھا تم جانتے ہو وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے، نیچے اتر رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے. بہرحال یہ چونکہ ایمان بالغیب ہے ہمارا تو وہ سبب نہیں بنا کہ لوگ بھی دیکھ سکیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ المفلحون تک ہے. پہلے ہم ایک دفعہ اس کی تلاوت سنیں گے، اس کے بعد ایک ایک آیت کی تفسیر ہوگی. تو آئیے ہم تلاوت سنتے ہیں. جہاں آپ کا لفظی ترجمہ ہے وہاں سے آپ اپنے پیج کو نکالیے اور جو جو لفظ پڑھا جا رہا ہو اس پر اپنی پینسل رکھ کے غور سے سنتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اس کی پہلی آیت الف لام میم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، جیسے علم پڑھا جاتا ہے، علم نشرہ وغیرہ، لیکن ان کو علم نہیں پڑھا جاتا بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، الگ الگ الگ، یعنی کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. اسی لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ کیے ہوئے حروف، علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. قرآن مجید کی تقریباً 29 سورتوں کے آغاز میں ایسے حروف موجود ہیں. 3 سورتیں ایسی ہیں جو صرف ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، قاف، نون، صاد. 9 سورتیں 2 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ. اور 6 حوامیم بھی، حامیم جو 6 سورتوں کے شروع میں آتا ہے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. 13 سورتیں ہیں جو 3 حرف سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے الف لام میم سے شروع ہونے والی صورتیں البقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور سجدہ ہیں. اور پھر 3 حروف سے شروع ہونے والی 2 اور صورتیں بھی ہیں، جیسے الشعراء اور القصص، جن میں طا سین میم. 5 صورتیں ایسی ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور الحجر. 2 صورتیں ایسی ہیں جو 4 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الاعراف، الف لام میم صاد، الرعد، الف لام میم را. 2 صورتیں 5 حروف سے شروع ہوتی ہیں، سورت مریم جیسے کاف ہا یا عین صاد، اور سورت شورا حامیم عین سین قاف. ان حروف کا معنی کیا ہے؟ ان کے بارے میں جو راجح قول ہے، جس کو اپنے زمانے کے مفسر امام مجاہد نے بیان کیا ہے، کہ ان کا اپنا کوئی معنی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا کوئی معنی نہیں بتایا، تو ہم اپنے پاس سے کوئی ترجمہ نہیں بنا سکتے. عربی زبان ایک واضح زبان ہے. قرآن عربی زبان میں اترا بلسان عربی مبین، اور عربی زبان میں حروف تہجی کو الگ الگ پڑھنے کا معنی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے. سکوت کا مطلب ہے خاموش رہنا چاہیے، اور ان کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کسی مقصد، کسی حکمت کے تحت اتارا، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. اس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی دور کے لوگوں کے لیے یہ ایک معجزہ ثابت ہو. حروف مقطعات قرآن کے اعجاز ہونے پر بھی دلیل ہے. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، معجزہ. قرآن مجید سارے کا سارا معجزہ ہے. قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ کوئی جیسی 10 صورتیں لے آئے، لیکن لوگ عاجز ہو گئے. ایک صورت کے لیے کہا گیا وہ بھی نہیں لا سکے، اور پھر آیات کے لیے کہا گیا وہ بھی نہیں لا سکے. تو لوگ قرآن کے جیسا کچھ بھی نہ بنا سکے، اس کے لانے سے عاجز ہو گئے. حالانکہ یہ الف لام میم یعنی حروف سے ہی مل کر بنے ہیں، الفاظ اور الفاظ سے مل کر بنے ہیں آیات. تو یہ کہا جاتا ہے کہ حروف مقطعات کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ جس قرآن کریم نے ان عربوں کو ایسا کلام بنانے سے عاجز کیا، یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے. ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ عام طور پر سوائے چند ایکسیپشنل کیسز کے، جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. خلاصہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ حروف 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ان کو پڑھا جانا چاہیے چاہے ہم ان کے معنی نہیں بھی جانتے، کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ہی کی مثال دی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ اگر ان حروف کو پڑھنے پر بھی نیکی ہے جن کا معنی ہم نہیں جانتے، تو جب ہم معنی جان کے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اس کا درجہ اور کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی نہ اکتائیں اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرا بہت وقت چلا گیا یا بہت وقت لگ جائے گا۔ اس سے بہتر اور کوئی کیا کام ہو سکتا ہے کہ جو ہم اس وقت میں کریں کہ جس سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ یا ثواب حاصل ہو۔ اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آپ کے پیچھے بھی سامنے وال پہ لگی ہوئی ہے، یاد کرنی ہو تو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ یہ سبق ہمیشہ یاد رہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں۔ پہلے سیکھنے والوں کی بات کی گئی اور پھر سکھاتے ہیں اس کو۔ تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ کا فیلڈ ہو، کوئی بھی کام آپ کریں، کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کریں، کوئی بھی جاب کریں، بزنس کریں، لیکن کچھ نہ کچھ وقت اس کے سیکھنے یا سکھانے کے لیے ضرور نکالیں، یعنی آئندہ زندگی کے لیے اپنا ایک لائحہ عمل بنا لیں، اپنا ایک گول سیٹ کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ کوئی اور چیز ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ اتنی تیزی سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی پورے یقین کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے، ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کس بات میں شک نہیں؟ اس کے مضامین میں اور اس بات میں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذالکہ کا لفظ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے جو کسی محسوس یا معقول، محسوس کہتے ہیں جس کو ہم چھو سکیں، محسوس کر سکیں، ٹچ کر سکیں، اور معقول، محسوس کے اپوزٹ معقول کا لفظ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے پہچان سکیں، جو ہماری عقل میں تو آئے لیکن ٹینجیبل نہ ہو، یعنی انٹینجیبل کہہ لیں، ان چیزوں کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے۔ اس کے اپوزٹ حاذا ہے، حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکہ کا مطلب عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ۔ تو جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے دور ہو یا مرتبے کے اعتبار سے بلند ہو، دونوں چیزیں دور اور بلند، اس کے لیے ذاکا اور ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید اگرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اگرچہ ہمارے دل میں ہو، تو یہ تو دور نہیں ہے، یہ تو ہمارے بہت قریب ہے، اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے تو دور تو نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ذالکہ کا لفظ آیا؟ کیونکہ یہ بلند مرتبہ ہے، اس کی شان بلند ہے، اس لیے اس کو یہ سے نہیں وہ سے بات کی گئی۔ لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک، یعنی یہ کتاب جس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کتاب کا معنی ہے مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کو 3 وجوہات کی بنا پر کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ یہ کلام اللہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھی ہوئی ہے کہاں؟ یعنی قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی تھی، کتابی شکل میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی کتاب کہا گیا۔ کیوں؟ نمبر 1 کہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2 یہ ان دفتروں میں بھی لکھی ہوئی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں۔ اور تیسری یہ ان صحیفوں یا کاغذ میں بھی لکھی ہوئی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اب موبائلز میں بھی لکھی ہوئی، اور آگے معلوم نہیں اور کیا ہوگا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو کتاب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں صورتیں جمع کی گئی ہیں، کیونکہ کتبہ کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب فوجوں کے گروپس جمع ہوتے ہیں تو ان کو کتیبہ بھی کہا جاتا ہے، کتائب اور کتیبہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ کتاب 23 سال میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی ایک آیت آتی، کبھی دوسری آتی، اس کو چمڑے پر لکھا جاتا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں ہی اس کو ترتیب کے ساتھ پورا لکھوا دیا، اگرچہ اس وقت اس شکل میں نہیں تھی جس میں ہم آج دیکھتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہوئے اور وہ ایک بک کی شکل میں نہیں تھی، وہ مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ جمع ہو چکی تھی، اس کی ترتیب بتائی جا چکی تھی، اور بعد میں پھر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کس طرح اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دی گئی۔
اور اس وقت جب یہ نازل ہوئی تو اس کو کتاب کہا گیا. کتاب کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ آئندہ ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع ہوگی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بہت برکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے یعنی پہلی کتابوں کی. تو اس وقت یہ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، جبکہ اس کو اس وقت بھی کتاب کہا گیا. تو قرآن لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو لکھا گیا ہے. اس کی یہاں جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ریب ایسا شک ہوتا ہے جس میں تردد اور بے چینی پائی جاتی ہے. امام راغب کہتے ہیں ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. یعنی ایک معنی کیا ہے کہ بے چین کرنے والا شک، اور دوسرا وہ وہم تردد جس کی کوئی بنیاد نہ ہو اور ذرا سا غور کرے تو وہ دور ہو جائے. تو یہ ہر قسم کے شک کی نفی کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا شک بھی اس میں شامل ہے. یہ جو لا ہے نا، لا ریبہ، یہ ہر قسم کے شک کی نفی کر رہا ہے، یعنی شک کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے. اس لیے اس کو لا جنس کی نفی کرنے والا لا ہے، یہ جس میں چھوٹا سے چھوٹا شک بھی ہو. ایبسولیٹلی نو ڈاؤٹ. یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے اور کسی غلام نے آپ کی مدد کی ہے اور اہل کتاب سے آپ نے سن کے یہ کتاب لکھوا لی ہے، اور اس قسم کی باتیں مشہور کی گئیں. لیکن کیا بتا دیا گیا کہ نہیں. اسی طرح مالک بن سیف ایک یہودی تھا، اس نے بھی مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کی، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے اور مسلمانوں کا ان سے انٹریکشن ہوتا تھا. تو وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں جیسے پہلی کتابیں آئی تھی تورات وغیرہ، یا جس کی پہلی کتابوں میں خبر دی گئی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پڑھنے والوں کا ابتدا میں ہی شک دور کر دیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے. اور اس کی وضاحت قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ملتی ہے. سورۃ سجدہ میں آتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک حصے کی تفسیر سب سے پہلے کہاں دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو لا ریب فیہ یہاں بات بس اتنی ختم کر دی گئی. سورۃ سجدہ میں واضح کر دی گئی لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہی آئی ہے. یعنی پورا یقین کر لو اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. 23 سال میں نازل ہوئی، کبھی ایک آیت نازل ہوتی، کبھی 2 آیتیں نازل ہوتی، پھر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا. آپ اگر کوئی کام 23 سال کے عرصے میں کریں، کوئی کتاب لکھیں، کوئی کہانی لکھیں، کوئی پروجیکٹ 23 سال میں مکمل کریں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ آپ کے عقل کا لیول کچھ ہوتا ہے، آپ کا امیجنیشن کچھ ہوتا ہے، دوسری دفعہ جب آپ پھر شروع کرتے پھر آپ اس کی گانٹ چھانٹ شروع کر دیتے ہیں، یہاں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ ٹھیک نہیں. پہلی دفعہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں کرے، لیکن وہ آپ کو جچتا نہیں. پھر دوبارہ اگر آپ میں سے کوئی رائٹر ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رائٹنگ کبھی ایک دفعہ کر کے اس کو فائنل نہیں کیا جا سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت ایک دفعہ اتری، آپ نے دوبارہ اس کے اندر کوئی کریکشن نہیں کرائی کہ وہ جو میں نے پہلے یہ آیت آپ کو لکھوائی تھی، میرا خیال ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی، ذرا اس کو دوبارہ لکھ دیں. کوئی ایک چانس بھی ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال جس چیز میں شک نہ ہو وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین. شک کی نفی سے یقین کا معنی مراد ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو نفی کا مقصد مدح کرنا ہے اور اس کا اپوزٹ ثابت کرنا ہے. تو یہ کتاب ایسے علم یقینی پر مبنی ہے جو شک و شبہات دور کرتا ہے، اور ہدایت جو ہے وہ صرف یقین ہی سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ صحیح رستے پر اسی وقت چلتے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ یہی راستہ ٹھیک ہے، یہی کام ٹھیک ہے، یہی روڈ لینی چاہیے، مجھے ادھر ہی مڑنا چاہیے. اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں؟ تو پیچھے والے کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتے ہیں پھر کہ مڑوں گے نہ مڑوں، اور کبھی اشارہ دے کے پھر بند بھی کر دیتے ہیں اور پھر خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور بالکل سچ بتاتی ہے، ہر چیز کی حقیقت کھول کے بتا دیتی. کتاب مبین ہے یہ. ہدی للمتقین کیوں آئی ہے؟ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سن لی اور ہمیں یہ کتاب عطا کر دی کہ اگر ہدایت چاہیے تو اس کتاب کو تھام لو، جس میں کوئی شک نہیں، بالکل سچی کتاب ہے. اور ہدایت کی دو اقسام ہیں، ایک عام ہدایت ہے، ایک خاص ہدایت ہے. عام ہدایت تو سب کے لیے ہے، قرآن مجید ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک ہدایت خاص ہوتی ہے جو توفیق کی ہدایت ہوتی ہے، اور جہاں تک خاص ہدایت کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جس چیز کا علم ہو جائے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. اور اسی لیے ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ اس سے رہنمائی لیں گے، اللہ انہیں عمل کی توفیق بھی دے گا اور اسی راستے پہ چل پڑیں گے. جیسا کہ سورۃ فصلت میں آتا ہے قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجیے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. تو اس کتاب سے شفا کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی بڑی پاور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی بھی رہنمائی کر رہا ہے، تو کیا وہ ہماری رہنمائی نہ کرے گا؟ دور جانے کے بجائے اپنے جسم کے اندر ہی دیکھیے کہ مائکرو لیول پر ہمارے جسم کے اندر ایک سیکنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کون کر رہا ہے اور کون اس کو گائیڈ کر رہا ہے. ایک سیکنڈ میں ہماری باڈی کے اندر سے 5 ملین سیلز مر جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر، اور ساتھ ہی اتنے نئے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک سیکنڈ میں 2 ملین ریڈ بلڈ سیلز مرتے ہیں اور اتنے ہی پیدا بھی ہو جاتے ہیں نئے. اب آپ دیکھیے، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، ہمارا جسم کام کر رہا ہے، کون گائیڈ کر رہا ہے اس کو؟ کیا کرنا ہے اس نے؟ جس نے پیدا کیا. تو ہدایت جو ہے رہنمائی کرنے کے معنوں میں بھی ہے. تو قرآن ہدایت ہے، یعنی رہنمائی دینے والی کتاب ہے، توفیق دینے والی نہیں ہے. کیا کرنے والی ہے؟ رہنمائی کرنے والی، جسے ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے، یعنی کہ گائیڈ کرنا، راہ دکھانا. تو جیسے میں نے ہدایت کا معنی سورۃ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا نا، راستہ دکھانا اور پھر منزل تک پہنچانا. یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ راستہ دکھاتی ہے. اور منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اور وہ کس کو نصیب ہوتا ہے منزل تک پہنچنا؟ متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو. تو یہ متقی لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، گمراہی سے نکالتی ہے. متقی کون ہوتے ہیں؟ متقین کا لفظ جو ہے یہ اتقاء سے ہے. اتقاء کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان رکاوٹ آ جانا. وقایا بھی اسی سے ہے، ڈھال. ترس کا لفظ بھی آتا ہے، اتقا بترسہ، اس نے ڈھال سے اپنا بچاؤ کیا، یعنی جس چیز سے وہ بچنا چاہتا تھا تو اس نے بیچ میں وہ ڈھال رکھ لی تاکہ اس تک نقصان دہ چیز نہ پہنچے. تو جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے احکام مان کر اپنے اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے بیچ میں کیا پیدا کر لیتا ہے؟ ڈھال پیدا کر لیتا ہے. تو تقویٰ کہتے ہیں حرام کاموں سے بچنے کو، فرائض کی ادائیگی کرنے کو، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو شرک، کبائر اور فواحش سے بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے. فیروز آبادی کہتے ہیں تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو. کیا ہے؟ ہر اس چیز سے بچنا جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام. نافرمانی کے کام بھی اور فضول چیزیں، فضول باتیں، فضول کام، بیکار کے کام انسان کو نقصان دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقویٰ سے مراد لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا، جس چیز کو بہت دل چاہ رہا اس کے اپوزٹ کرنا تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ آئے، بچ بچ کی زندگی گزارنا. ابو ہریرہ سے کسی نے تقویٰ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا کیسے چلے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو کترا کے نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پھلانگ جاتا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچے انسان جو انسان کو اپنے اندر الجھا دینے والی ہو. دل میں جو چیز کھٹک جائے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، شبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہاں پر یہ کہہ دیا گیا، شرط رکھ دی گئی ہے کہ ہدایت وہ پائیں گے جو، یعنی ہدایت توفیق
خاص ہدایت ان کو ملے گی جو بچنا چاہیں گے جہنم سے، جو گناہوں سے بچنا چاہیں گے. اوروں کو نہیں سوچے، متقین سے مراد کو خاص گروپ نہیں ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں، کیا واقعی ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے روکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب سیکوینس میں دیکھیں، غور کریں. میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے آگ سے بچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. تو پھر میرے اندر ایک طلب پیدا ہوگی جاننے کی، علم حاصل کرنے کی. اس طلب کے ساتھ جب میں قرآن کو پڑھوں گی تو مجھے احکامات سمجھ میں بھی آئیں گے اور عمل کو بھی میرا دل چاہے گا، اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اس برے انجام سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت پیدا کر دے گا، فرقان پیدا کر دے گا. تمہیں خود سمجھ میں آنے لگے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مومنین کہنے کی بجائے متقین کہا گیا، جو ایمان کے بعد اگلا درجہ ہے. یعنی اس کتاب سے فائدہ ایمان والے ہی اٹھاتے ہیں، اور متقی لوگوں کے لیے قرآن میں علمی اور عملی دونوں طرح کی ہدایت ہے. وہ اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اس سے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت پکڑتے ہیں. یعنی یہ کتاب ان کے لیے علم اور عمل دونوں کے لیے رہنما ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید رہنمائی دینے والی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے. لیکن اس سے رہنمائی لینے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے اپنے اندر ایک طلب ہو، تقویٰ ہو، کہ ہم واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرے فائدے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ 2 کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے رسی پکڑی، 1 سال پکڑے رکھی، 2 سال پکڑے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیں گے تو دل اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ، اور میں اسے قبول کر لوں، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں. اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور صحابہ کو خوب رغبت دلائی. اور دوسرے یہاں فرمایا جو میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن مجید گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی ہدایت دینے کا تو ہے، گمراہی سے بھی بچاتی ہے، دونوں طرح. پرفیکٹ کتاب ہے. قرآن مجید میں آتا فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقویٰ لانا ہوگا، طلب لانی ہوگی. اور جب تقویٰ آئے گا تو ہدایت بھی ملے گی، اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ولایت یا دوستی بھی ملے گی، کیونکہ اللہ متقین کا دوست ہے. گناہوں کی معافی بھی ملے گی، اعمال بھی قبول ہوں گے، معاملات بھی آسان ہوں گے، خوف و غم سے بھی نجات ہوگی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا، آخرت میں بھی نجات ہوگی، جنت میں داخلہ آسان ہوگا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایک اور دعا بھی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں اور اگلی آیات میں متقین کی صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کی پہچان کیا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص متقی ہے. تو اس کی یہاں پہلی صفت یہ بتائی گئی الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کے پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا. ایمان کہتے ہیں لغت میں تصدیق کرنا اور اقرار کرنا،
اور شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا، جوارح سے، اعضاء سے. جب ایمان کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس میں یہ دوسرا معنی پایا جاتا ہے، شرعی معنی، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، یعنی دل میں تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل، جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہو. یعنی انسان کا کسی چیز کے بارے میں ٹھوس عقیدہ رکھنا جس میں کوئی شک نہ ہو، کسی دوسری چیز کا امکان نہ ہو. جیسے ہمیں سورج کو دیکھ کر پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں دن میں سورج نکلتا ہے اور رات میں سورج غروب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ یقین جو ہوتا ہے، یہ ایمان جو ہوتا ہے، یہ عمل کو آسان کرتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں یقین پورا ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب سے مراد وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہے. غیب کیا ہے؟ جو ہمارے حواس سے باہر، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، حواس سے باہر ہے، اور عقل کی رسائی سے بھی باہر، یعنی ہم ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، نہ دیکھ سکتے ہیں. فرشتے، وحی کا نازل ہونا، پچھلی آسمانی کتابیں، سابقہ انبیاء، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تقدیر کے امور کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات جو کی جاتی ہے، قیامت کے دن اٹھیں گے سب، قیامت کا دن اور اس میں جو واقعات پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، حساب کتاب، جنت دوزخ وغیرہ کے حالات، یہ سب کچھ کیا ہے؟ غیب. تو جو شخص ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے. جبریل علیہ السلام نے جب آپ سے آ کر پوچھا ایک مجلس میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دیے، یعنی جیسے اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کے سامنے ایسے ہی بیٹھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کہاں رکھے؟ اپنے گھٹنوں پہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے، جھک کے. یعنی جب آپ کو کچھ لینا ہوتا ہے تو آپ کو گلاس اوپر کرنا پڑتا ہے یا نیچے رکھنا پڑتا ہے کہ گلاس بھرنا ہو؟ نیچے. ٹھیک ہے، تو لینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے ہی ہوتی ہے، ٹھیک، کچھ بھی ہو. تو بہرحال وہ اس طرح بیٹھے، حالانکہ وہ جبریل امین تھے، دین سکھانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے پوچھا مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور تم ایمان لاؤ موت اور موت کے بعد کی زندگی پر. تم ایمان لاؤ جنت و جہنم پر، حساب و کتاب پر، میزان پر. تم ایمان لاؤ تقدیر پر اور اس کے تمام حصوں پر، یعنی اس کے خیر و شر پر. انہوں نے پوچھا کیا جب میں یہ کام کر لوں گا تو میں مومن ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم یہ کام کر لو گے تو مومن ہوگے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر ہدایت بھی نہیں ہوتی. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی متقین کی دوسری نشانی نماز قائم کرنا ہے، اور یہ ایمان بالغیب کی عملی شکل ہے. یعنی جو شخص ایمان لے آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، اور ان تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، نماز کی ادائیگی. یہ اس کی عملی شکل ہے. آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ایمان ایک دل میں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زبان سے بھی اقرار ہوتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے. تو عمل میں پہلی شکل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بلا ناغہ، بغیر چھوڑے، یہ قائم کرنا ہوتا ہے. اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون نہیں، کون اللہ کی بات مانے گا اور کون نہیں. نماز قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے. قرآن مجید میں نماز کے لیے لفظ ایمان بھی آیا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پچھلی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دے. یہاں پر یقرؤون الصلاۃ، یاتون بالصلاۃ وغیرہ نہیں کہا گیا، بلکہ یقیمون الصلاۃ. تو اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ویسے ہی ادا کی جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو اس کے تمام ارکان اور شروط اور خشوع و خضوع، حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا اقامت صلاۃ ہوتا ہے. اقامت صلاۃ میں رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کرنا شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے. ابن کثیر لکھتے ہیں خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. قتادہ کہتے ہیں اقامت صلاۃ کے معنی ہے نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے.
پورا پورا ادا کے ایسے جلدی جلدی ٹھوکریں نہیں لگائی جائیں بلکہ پوری طرح توجہ سے نماز پڑھی جائے. نماز میں خشوع بھی ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تیسری صفت ہے ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی تیسری نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو صرف جوڑ جوڑ کے نہیں رکھتے بلکہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے. رزق ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، حتیٰ کہ اولاد بھی رزق ہے. کل ما ينتفع به، مال، نقدی، متاع، کھانا پینا، لباس، سب رزق ہے. علم نافع بھی رزق ہے، عمل صالح بھی رزق ہے. یہ بھی رزق ہے جس کو توفیق ہو جائے ان چیزوں کی. اسی طرح علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار، ساری نعمتیں کیا ہیں؟ رزق ہیں. تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ شیئر کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت، تمام لوگوں سے زیادہ سخی، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے. ان کو جو کچھ بھی دیا گیا آپ اسے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے. جو بھی تھا ان کے پاس سب دینے والے تھے. اپنے مال کو خرچ کرتے، اپنے کھانے میں سے دوسروں کو دیتے، اپنے لباس میں سے دیتے. وہ کسی نے آ کے آپ کی چادر کی تعریف کی تو آپ نے اسی کو بھجوا دی. اپنے علم سے فیض یاب کرتے، اپنے مرتبے میں سخاوت کرتے، اپنے وقت میں سے خرچ کرتے. آپ نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ لوگوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رب سے تنہائی میں مناجات کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ علماء بھی کہتے ہیں کہ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرنا بھی اس کا خرچ کرنا ہی ہے ایک طرح سے. اور ينفقون کا لفظ جو ہے یہ نون فاقاف سے ہے، نفقہ، اسی سے نفقہ کا لفظ ہے. اس میں تمام نفقات واجبہ اور جو غیر واجب ہیں وہ بھی آتے ہیں. واجب میں کون سے آتے ہیں؟ جیسے بیوی کا نان نفقہ، قریبی رشتہ داروں کو دینا، غلاموں پہ خرچ کرنا، ضروریات پر یعنی جن کا انسان ذمہ دار ہے ان کی ضروریات پہ خرچ کرنا. اور دوسرے ہیں مستحب نفقات جس میں بھلائی کے تمام کاموں پہ خرچ کرنا آ جاتا ہے. نیکی اور بھلائی کے سارے خیر کے کاموں. ہر وقت کان کھلے رکھا کرے کہاں اور نیکی کا موقع ہے، کہاں میں اور شریک ہو سکتا ہوں. چاہے تھوڑی سی اماؤنٹ کیوں نہ ہو اپنا حصہ ڈالا کرے کہ میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. کیونکہ جو مال خرچ کرتا ہے نا اس کے دل کے اندر ایک رکت ہوتی، دل نرم ہوتا ہے. اور یہ قرآن نرم دلوں پر ہی اترتا ہے، تبھی ابزارب کر سکتے ہیں آپ. ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اور پھر ومما رزقناہم ينفقون. تو فی سبیل اللہ خرچ کرنا، دین کی خدمت، دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی اطاعت کے راستوں میں خرچ کرنا. اس کی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے یہ کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کیونکہ جو چیز اللہ کی خاطر خرچ نہیں کی جاتی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ طیب مال میں سے ہو، حلال مال میں سے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف طیب قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کے برابر پاک مال کا صدقہ کیا اور اللہ نہیں قبول کرتا مگر پاک کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اس کو بڑھاتا اور پھلاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا پھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے ایک لقمہ. اتنا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اپنی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا. یہاں بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے. ایکسٹرا تو آپ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایک کھانا ہے مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے خود کھا جائے اور آپ کسی کو کھلا دیتے ہیں، یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے. پھر اسراف نہ کرنا، اعتدال کا رستہ اختیار کرنا. پھر ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. صدقے کے 10 فائدے ہوتے ہیں، 5 دنیا میں اور 5 آخرت میں. دنیا میں مال پاک ہو جاتا ہے، صدقہ کرتے رہنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. علم کی بھی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کی خدمت کرتے ہیں. تیسرا ہے آزمائش اور امراض دور ہوتی ہیں، آزمائشوں کو دور کرتا ہے. چوتھا یہ کہ آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے. 5واں یہ کہ مال میں برکت ہوتی ہے. یہ دنیا کے فائدے تھے. اور یاد رکھیے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کرنا چاہیے. آخرت میں 5 فائدے کیا ہوں گے؟ حساب میں آسانی ہو جائے گی، VIP ٹریٹمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. میزان بڑا بھاری ہو جائے گا. جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار اب مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا.
کیونکہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ صدقے کا فائدہ کتنا ہے. تیسری چیز ہے گناہ معاف ہوں گے یعنی آخرت میں. چوتھی چیز ہے پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں گے. اور پانچویں چیز جو ہے وہ جنت میں بلند درجات ملیں گے یعنی صدقات کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے. اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں خرچ کرو, کتنا خرچ کرو, یہ آگے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی. قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی اکثر ذکر آتا ہے. نماز بدن کی زکوٰۃ ہے اور صدقہ خیرات عام طور پر مال کی زکوٰۃ ہے, ہماری پوزیشنز کی زکوٰۃ ہے. تو تین چیزیں ہو گئی, ایمان کہاں ہے, دل میں, جسم اعضاء کے ساتھ کیا ہے, نماز, اور مال کے ساتھ اور جو ہمیں ملا ہے نعمتیں اس کے ساتھ انفاق. تو یاد رکھیے ایمان بالغیب کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, اور یہ سب سے افضل عمل ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا, تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر ایمان کے لحاظ سے قابل تعجب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی آپ پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ لوگ اجر و ثواب میں بہت بڑھ کر ہیں. آپ نے فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن دو گتوں کے درمیان موصول ہوگا, وہ اس پر ایمان لائیں گے, وہ اس پر عمل کریں گے, یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل ہوں گے. یعنی جو غیب پر ایمان لا کر واقعی اس کا حق ادا کریں, ان کے درجات کچھ کم نہیں. اور پھر یہ کہ سب سے پہلی چیز تو کہ نماز قائم کرنے والے, اور جو نماز قائم کرے اور قائم کرنے میں وقت کی پابندی بھی ہے اور طریقہ بھی ٹھیک ہونا, دونوں چیزیں ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ آپ کتاب نماز نبوی وغیرہ پڑھیں گے جس میں ایک ایک سٹیپ کو اپنے درست کریں گے, اور یہ بھی ساری زندگی ریمائنڈر اپنے آپ کو دینا چاہیے. میں کچھ عرصے تک مسلسل ایک کتاب نماز سے متعلق اپنے زیر مطالعہ رکھتی تھی, ہر روز 2 پیج بس پڑھتی اور اپنے آپ کو خود چیک کرتی, کیونکہ جب ہم ایک لیکچر پورا سن لیتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, کچھ بھول جاتی. پڑھ کے پھر اپنے آپ کو چیک کرنا, میں یہ کر رہی ہوں کہ نہیں, کر رہی ہوں کہ نہیں, میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں, پھر کسی سے چیک کروا لینا. اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. ہدایت کے لیے تقویٰ کے لیے خرچ کرنا. ایمان ہے ہمارا, ہم چل کے بھی آ جاتے ہیں, نماز بھی قائم کر لیتے ہیں, لیکن جب دین پر عمل کرنے کے لیے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ خرچ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے تو عام طور پر ہم اس سے گھبراتے ہیں. بہت مہنگا کورس ہے یا کچھ, صرف میں اس کورس کی بات نہیں کریں, کہیں جیسے کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں تو بہت سارے ہماری کمیونٹی کے لوگ اس لیے جاتے, ٹکٹ بہت مہنگا ہے, انہوں نے اتنا کیوں رکھا ہوا. یعنی کوئی بھی اپنے گھر سے کتنا خرچ کر سکتا ہے, سب مل جل کے کریں گے, کمیونٹی ورک ہوگا تو تبھی. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں بھی سب جمع کسی کا استعمال ہو رہی ہے, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں, تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں. تو اپنی زندگی میں ہی ہمیں خیر کما لینی چاہیے, ورنہ موت کے وقت حسرتیں نہ رہیں. اور خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعائیں کرتے ہیں, اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور نہ کرنے میں شر ہے. جو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی نعمتیں باقی رہتی ہیں, کیونکہ وہ اپنے مال کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا چاہیے. ہر وقت اپنی چیزوں کی جائزہ اس نظر سے یہ نہیں دیکھنا کیا نہیں ہے, یہ دیکھیں کیا ہے جو نہیں استعمال ہو رہا, نکالو اس کو, کسی اور کے کام آ جائے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی ایسا دن نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز, خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے. تو ایک دن کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیا مسجد میں پیاز لے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں صدقے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی, اس لیے میں یہی لے آیا. جو بھی ملا مسجد میں لے آیا کہ کوئی اور ضرورت مند ہوگا تو وہ لے جائے گا. وہ لا کے رکھ دیتے تھے ایک جگہ پر. آپ کو معلوم ہے نا مسجد نبوی میں جگہ متعین تھی جہاں لوگ اپنی کھجوریں لا کے رکھ دیتے تھے, جو اصحاب صفہ تھے وہ اس میں سے کھا لیتے تھے, یا اور لوگ جو نمازی وغیرہ. بعض لوگ سیدھے کام سے آتے ہیں تو بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے, پانی ہوتا ہے, کچھ کھانے کو ہوتا ہے, تو یعنی کہ ان کو آسانی ہو جاتی ہے. تو کسی بھی جگہ, اسی لیے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کسی بھی مسجد میں جائیں, کہیں پر بھی جو دین کا کام ہو رہا ہو, کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈال دیا کریں. تو معلوم نہیں کہ کون سا حصہ قیامت کے دن کتنا بڑا. جب آپ بیج ڈالتے ہیں نا, سارے پودے ایک جیسے نہیں نکلتے, کچھ تو مضبوط درخت بن جاتے ہیں اور کچھ پہلی ہی سردی آنے پر جواب دے جاتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی چوتھی صفت بتائی گئی کہ وہ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں
اور جو کتابیں پہلے نبیوں پر نازل ہیں ان کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے نا یہ قابل غور ہے، والذین یؤمنون بما انزل، جو بھی نازل کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا اور اس کے علاوہ سنت بھی۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں نازل کی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ساری کی ساری وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے تھے جو احادیث وغیرہ میں آتی ہیں، جو صحیح اوتھینٹک احادیث ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا جاتا تھا۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر بھی اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے خود بھی فرمایا خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی، جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جو تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، پچھلی کتابیں، سابقہ کتب جن کو کہتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات پر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس نے اپنے رسول پہ نازل کی، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ حکم دیا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں کیا کہا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آیا اور جو تمہاری طرف آیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں ہے آخر، اور اس کے ساتھ جب تے لگا دی گئی مؤنث کی تانیث کی تو آخرت بن گیا۔ دنیا کے بعد والی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی اور واقع ہوگی وہ آخرت کہلاتی ہے، اور اس کا ذکر خاص طور پر یہاں کیا گیا کہ یہ ایمان کا رکن ہے۔ اس میں قبر کے اندر جو کچھ ہوگا، پھر سور کا پھونکا جانا، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، حشر، شفاعت، حساب کتاب، اعمال ناموں کا پھیلایا جانا، میزان، حوض کوثر، مومنین کا امتحان، پل صراط، آگ، قنطرہ، جنت، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ آخرت کے حصے ہیں، کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ادنا سا شک بھی نہ ہو، یعنی انہیں آخرت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، نہ حساب میں شک ہے، نہ پل صراط کے بارے میں کوئی شک ہے، نہ جنت کے بارے میں شک ہے، نہ جہنم کے بارے میں، بلکہ ان کو یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں فرق نہیں کرتا، وہی سیدھے رستے کی ہدایت پاتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، اور پھر اس پر ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل ہو، اور اس پر ایمان لاتا ہے جو پہلے نازل ہو، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اصل میں ہماری اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک آخرت پر یقین نہ ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہ ہو تو انسان سیدھا کام نہیں کرتا، صحیح کام نہیں کرتا۔ تو آخرت اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس کی تیاری ہمیں دنیا میں کرنی ہے، ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی انہی لوگوں کو نور اور بصیرت ملی ہے، صحیح سوچ ہے ان کی، اور اسی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے مطلوبہ چیز کو پانے میں کامیاب ہونا، اور جس چیز سے ڈر لگتا ہو اس سے نجات پا جانا۔ تو ہر طرح کی خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے لفظ فلاح آتا ہے۔ تو یہ لوگ جن کی یہ صفات ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صفات انہی کے اندر آتی ہیں جو
اللہ کی کتاب کو، اللہ کی شریعت کو اپنے نفس کی خواہش پر ترجیح دیں، دنیا کی محبت پر ترجیح دیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے مال خرچ کرتے رہیں اور ہر لحاظ سے آخرت کی تیاری کرتے رہیں. تو یہ تھی آج کی آیات. ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی جو قرآن مجید کی افضل ترین سورت ہے، ام الکتاب ہے، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں ہم نے دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے اور اپنی عبودیت کا اعتراف کیا، ایاک نعبد. اب اس عبادت کے لیے ہمیں یہ کتاب دی جا رہی ہے کہ اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ ہدایت دے گی. اور جو شخص اس پر یقین کرتے ہوئے شک کے بغیر اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو ہدایت ملے گی اور پھر وہ کامیاب بھی ہوگا. ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہیں چاہتا؟ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم نے کامیابی کا مفہوم کچھ اور بنا رکھا ہے. ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف دنیا میں کامیاب ہونے کو. وہ اصل کامیابی نہیں ہے، وہ تو وقتی کامیابی ہے. اگر یہاں کچھ ناکامی بھی ہو گئی، کچھ پیچھے بھی رہ گئے لوگوں سے دنیاوی اعتبار سے، تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اگر آگے سب کچھ صحیح، اور اگر آگے ٹھیک نہیں اور یہاں کی دوڑ میں لگ گئے تو پھر کامیاب نہیں. تو اب آپ تلاوت کو ایک مرتبہ پھر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یعنی ہدایت پر ہونے کی یہ نشانیاں ہیں. جو یہ کام کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور انہی کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا کرے. تو یہ تھا آج کا سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.